بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کل میں نے یہ عرض کیا تھا کہ ہمارے یہاں جو استخارے کا مطلب ہے اور جو استخارے کا مفہوم ہے اس میں استخارہ تیسرے نمبر پر آتا ہے۔ پہلے اپنے دل سے پوچھنا، اور جب وہ دل فیصلہ نہ کر پائے تو پھر مشورہ لینا ہے سمجھدار لوگوں سے، اور پھر بھی اگر مسئلہ حل نہ ہو تو پھر اس استخارے کی جانب جانا ہے جو ہمارے یہاں رائج ہے۔ اب اس جملے کا مطلب یہ نکل رہا ہے کہ اسلام میں استخارہ کوئی اور بھی ہے۔ جی ہاں، اور ہمارے یہاں جو استخارہ رائج ہے یہ استخارہ واجبات میں نہیں دیکھا جا سکتا، یہ استخارہ مستحبات میں نہیں دیکھا جا سکتا، یہ استخارہ حرام چیزوں میں نہیں دیکھا جا سکتا۔ ہم استخارہ دیکھیں کہ کیا آج ہم فجر کی نماز پڑھیں کہ نہ پڑھیں، ہم استخارہ دیکھیں کہ کیا اس سال ہم رمضان کے روزے رکھیں کہ نہ رکھیں، چاہے بیماری ہی کی وجہ سے کیوں نہ ہو۔ ہم بیمار ہیں، فیصلہ نہیں کر پا رہے کہ روزہ رکھیں کہ نہ رکھیں، جب استخارے پر فیصلہ نہیں ہوگا۔ ہم یہ استخارہ دیکھیں کہ اس سال کیا 13 رجب کو ہمیں ڈانس کرنا ہے نعوذ باللہ اور دھمال ڈالنا ہے کہ نہیں۔ اور انہی واجبات میں ایک چیز اور ہے جو تقلید کرنا ہے، تو اب ہم استخارہ دیکھیں کہ ہمارے سامنے 2 نام 3 نام 4 نام ہیں، ان میں سے کن کی تقلید کی جائے۔ تو یہ نماز ہو کہ روزہ ہو کہ تقلید ہو، یہ چیزیں استخارے سے حل نہیں ہوتی، واجبات میں استخارہ نہیں۔ آج رات کو ہم نماز شب پڑھیں کہ نہ پڑھیں، اس میں استخارہ نہیں ہوتا، حرام چیز میں استخارہ نہیں ہوتا۔ کون سا استخارہ؟ جو ہمارے یہاں رائج ہے۔ لیکن اسلام میں استخارے کا ایک اور مطلب ہے، وہ زیادہ اہم ہے، اور وہ ہر چیز میں ہوگا، وہ واجبات میں بھی ہوگا اور وہ حرام میں بھی ہوگا، اور وہ ہر انسان کی زندگی کے ہر عمل میں ہو سکتا ہے۔ اصلاً استخارہ جو ہے، یہ استخارے کا لفظ عربی زبان میں باب استفعال ہے، اور باب استفعال اسے کہتے ہیں جس میں کسی چیز کو اللہ سے طلب کیا جائے، یعنی اللہ سے نہیں، کسی سے بھی طلب کرے۔ تو استخارے کے پہلے اصلی اور اہم معنی ہیں کوئی بھی کام کرو اس میں اللہ سے دعا کرو کہ اللہ اس میں خیر کرے۔ ہمارے یہاں جو استخارہ ہے ہم اللہ سے پوچھتے ہیں کہ ہم کیا کریں کہ نہ کریں، وہ نہیں۔ اصلاً جو استخارے کے معنی، استخارہ الف سین تے، یہ جب لفظ آ جاتا ہے عربی لفظ سے پہلے تو عموماً اس کے معنی ہوتے ہیں کوئی چیز طلب کرنا، اور آگے تو ہے خیر طلب کرنا۔ کوئی بھی کام کریں اللہ سے آپ یہ دعا کریں، یہ اصلی استخارہ ہے، دعا کہ اے خدا اس کام میں میرے لیے خیر ہو۔ یہ تو آپ واجبات میں بھی کہہ سکتے ہیں، یہ تو آپ حرام میں بھی کہہ سکتے ہیں کہ میں فلاں گناہ سے بچ رہا ہوں، اے خدا اس میں میرے لیے خیر ہو، گناہ سے بچنے۔ اب واجبات میں بھی کہہ سکتے ہیں کہ میں یہ روزے رکھ رہا ہوں، یہ نماز پڑھ رہا ہوں، اس میں میرے لیے خیر و برکت۔ تو خیر یہ بات بہت لمبی ہو رہی ہے، ضرورت نہیں تھی، لیکن اس لیے میں نے کہا کہ بعض اوقات علماء اور مجتہدین کی زبان پہ لفظ استخارہ آتا ہے، ان کی مراد ہوتی ہے یہ پہلے والا استخارہ۔ ہمارے یہاں مطلب ہوتا ہے قرآن کھول کے یہ تسبیح پکڑ کے دیکھنے والا استخارہ۔ انہوں نے ایک لفظ استعمال کیا، ان کا مطلب کچھ اور ہے، ہم اس سے نتیجہ کچھ اور نکالتے ہیں۔ خاص طور پر جو ہمارے یہاں استخارہ ہے نا، یہ تیسرے مرحلے پر، اور ہم نے دیکھا کہ کسی مرجن، فرض کیجئے کہ اس کو اپنی بیٹی کی شادی کرنا، بہت بالکل مناسب رشتہ اس کے پاس ہے، کوئی پوچھنے کی ضرورت ہی نہیں ہے، اس نے کہا بھائی ہم استخارہ کر لیتے ہیں۔ ہمارے ذہن میں آیا کہ پھر بھی یہ قرآن کھول کے دیکھیں گے یہ رشتہ کیسا ہے، نہیں، ان کی مراد یہ ہوگی کہ ہم 2 رکعت نماز پڑھ کے اللہ سے دعا کریں گے کہ اے اللہ جو بظاہر ہر طرح سے یہ رشتہ اچھا لگ رہا ہے اس میں خیر دے۔ میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ دوسرا والا استخارہ قرآن والا یہ غلط ہے، یہ ہمارے مراجع نہیں کرتے، لیکن میں کہہ رہا ہوں کہ اصل استخارہ پہلا والا ہے۔